الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال مجاهد وإكرمة وعروة بن الزبير والسدي وقتادة جاء أبي بن خلف لعنه الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده عزم رميم وهو يفتته ويذروه في الهواء وهو يقول. حضرت مجاہد، حضرت اکرمہ، حضرت عروۃ بن الزبیر، حضرت سدی اور حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ابی بن خلف لعنہ اللہ، یہ کفار مکہ کے بڑے اروسا میں تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا. وفی یدہ عزم رمیم، اس کے ہاتھ میں ایک بوسیدہ ہڈی تھی اور وہ اس کو مسلتا تھا. ویذروہ، اور پھر ہوا میں اڑاتا تھا. وہو یقول یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتزعم ان اللہ یبعث ھذا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور استہزاء یہ کہتا تھا کہ حضور کیا آپ یہ گمان فرماتے ہیں کہ یہ اٹھے گا دوبارہ، اللہ اس کو زندہ کریں گے؟ جو ہڈی ہو گئی، مٹی بن گئی اور ہوا میں اڑ گئی، یہ کیسے دوبارہ زندہ ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، بالکل، یبعثک اللہ، اللہ تمہیں بھی اٹھائیں گے. نعم یمیتک اللہ تعالی، اللہ تجھے موت دیں گے. ثم یبعثک ثم یحشرک الی النار، اللہ تمہیں موت دیں گے پھر تمہیں دوبارہ زندگی دیں گے، پھر تمہیں جہنم کی طرف ڈالیں گے. ونزلت هذه الآیۃ من آخر یاسین، یعنی سبب نزول جو ہے وہ یہ ابی بن خلف کی بات ہے. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ الی آخرہن. تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ شان نزول یہ ہے کہ اس بندے نے جب آ کر استہزاء حضور کے سامنے انکار کیا تو یہ آیات نازل ہوئی. ونزلت هذه الآيات. وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا عثمان بن سعيد الزيات عن هشيم النبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال ان العاصی
بن وائل اخذ عظما من البطحاء ففته بيده. یہ دوسرا قول ہے جو میں نے خلاصہ درس میں عرض کیا تھا کہ سعید ابن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت فرماتے ہیں کہ عاصی ابن وائل یہ بھی کفار مکہ کے سرداروں میں ہے. اخذ عظما من البطحاء، بطحاء یعنی میدان کھلا قبرستان سے ایک ہڈی لے کے آیا اور اپنے ہاتھ میں اس کو پیس ڈالا. ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي الله هذا بعد ما أرى. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، اللہ اس کو دوبارہ زندہ کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہڈی بوسیدہ ہو گئی، مٹی بن گئی، اڑ گئی. فقال نعم. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم. حضور نے فرمایا ہاں اللہ اٹھائیں گے. یمیتک اللہ، اللہ تمہیں بھی موت دیں گے. ثم یحییک، پھر تمہیں زندہ کریں گے. ثم یدخلک جہنم، پھر تمہیں جہنم میں ڈالیں گے. قال ونزلت الآیات من آخر یاسین، پھر یہ آیات نازل ہوئی. تو یہ بعید نہیں ہوتا اس نے بھی کہا ہو، اس نے بھی کہا ہو. ورواه ابن جرير يعقوب ابن ابراهيم عنه شيء من النبي بشر عن سعيد ابن جبير فذكره ولم يذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. یعنی دوسری سند میں فرق اتنا ہے کہ پہلی سند میں تھا کہ ان سعید ابن جبیر ان ابن عباس رضی اللہ عنہما، تو دوسری سند میں سعید ابن جبیر کا ذکر تو ہے، حضرت ابن عباس کا ذکر نہیں ہے. وروى من طريق العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء عبد الله بن أبي بعظم ففته وذكر نحو ما تقدم. ایک روایت یہ بھی آئی ہے کہ عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا وہ ایک ہڈی بوسیدہ لایا اور حضور کے سامنے اس کو بسل دیا، لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے. اصل مشکل یہ ہے، یاد رکھیں کہ تفاسیر کے اندر حضرت ابن عباس کی طرف تقریباً 6000 قول جو ہے منسوب کیا گیا ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا، حضرت ابن عباس نے فرمایا، چونکہ حبر المفسرین تھے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے غلط ہیں، صرف 400-450 قول صحیح ہیں، باقی سارے جو ہیں لوگوں نے غلط منسوب کیے ہیں، حضرت ابن عباس نے نہیں فرمایا. اصل مشکل یہ تھی، یاد رکھیں کہ میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب عزت دی، جب غلبہ دیا، جب قوت دی، جب نصرت فرمائی اور دین اسلام پھیلنے لگ گیا، حضور کی زندگی میں ہی مکہ فتح ہو گیا، طائف فتح ہو گیا، حنین فتح ہو گیا، تبوک فتح ہو گیا، خیبر فتح ہو گیا، جدہ فتح ہو گیا، بحرین تک یعنی تقریباً جزیرہ عرب جو ہے وہ حضور کی زندگی میں فتح ہو گیا. پھر سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا تو اللہ نے اتنی فتوحات دی ہیں. اسی طرح سیدنا عمر کے دور میں تو ماشاءاللہ قسطنطنیہ اور کسرا اور کیسر اور روم اور اس وقت کی جو سپر پاور کہلاتی تھی نا، حضرت عمر نے ان کو پاؤں کے نیچے روند ڈالا. اس وقت 2 ہی بڑی طاقتیں تھیں، ایک فارس ایک روم. فارس والے کسرا کہلاتا تھا بادشاہ، اور روم کا بادشاہ جو ہے وہ ہرقل کہلاتا تھا، ان کا لقب تھا. لیکن اللہ نے غلبہ دیا، اللہ نے عزت دی کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اللہ نے ان دونوں بڑی طاقتوں کو سرنگوں کر دیا. اب اسلام اور پھیلا. سیدنا امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان ثالث الخلفاء، داماد نبی مصطفیٰ
رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں تقریباً 80 لاکھ مربع میل پہ اسلام پھیل گیا. حضرت عمر کے دور سے اور حضرت عثمان کے دور میں یہ جو آپ کا ہندوستان ہے اور یہ گجرات کا علاقہ ہے اور یہ بھروچ کا علاقہ ہے، یو پی سی پی کا علاقہ، یہ سارا حضرت عثمان کے زمانے میں فتح ہو گیا. یعنی خود اندازہ کریں کہ کہاں مدینہ منورہ ہے اور کہاں ہندوستان ہے. کوئی ہوائی جہاز تو نہیں تھے، کوئی ہوائی طاقتیں تھوڑی تھی، کوئی نیوی تھی، نہ کوئی ایئر فورس تھی، نہ کوئی ذرائع تھے، لیکن اللہ نے ایسی طاقت دی اسلام کو. اسی طرح آپ کا یہ سارا علاقہ جو آج کل پاکستان کہلاتا ہے یا سندھ یا پنجاب کہلاتا ہے، یہ سارا محمد بن قاسم نے رونق ڈالا. فتوحات کرتے کرتے راجہ داہر کو شکست دی اور وہاں تک اسلام پہنچا دیا. تو اب اصل بات سمجھیں کہ جب یہودیوں نے یہ محسوس کیا، کیونکہ بڑی سمجھدار قوم ہے یہودی جو ہیں، بڑی مکار، بڑی عیار، بڑی فتنہ پرور اور بڑی خاموش تباہ، خاموش رہ کے جڑیں کاٹنے والے ہیں. تمہاری طرح نہیں ہے کہ شور مچا دیں، بس نعرے لگائیں اور شور لگائیں کہ ہم لال قلعے پہ جھنڈا لگا دیں گے. تم 2 انچ زمین نہیں لے سکے آج تک، لال قلعے پہ کیا مٹی کا جھنڈے لگا دو گے؟ جب بھی لڑے ہو کچھ دیا ہے لیا تو کچھ بھی نہیں. جب بھی تمہاری لڑائی ہوئی ہے، جہاں جہاں ہوئی ہے، 65 میں ہوئی ہے، 71 میں ہوئی ہے، تم نے کچھ دیا ہے لیا تو کچھ بھی نہیں. یہ جو آزاد کشمیر تم جس پہ بڑے نخرے کرتے ہو نا، یہ بھی قبائلی پٹھانوں نے لے کے دیا، تم نے تو نہیں لیا. جن کو آج تم گولیاں مارے ہو، یہ انہوں نے فتح کر کے دیا. اس قوم کو تو اللہ نے کو خاص جذبے سے پیدا کیا. حجر اسود جب چوری ہوا اور یمن پہنچا تھا نا، یہ بھی افغان نے آگے برآمد کر کے واپس مکے پہنچایا. ہم تو کھانے پینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں نا بھائی. کھانے کیسے ہوتے ہیں، دلی والوں کے الگ ہوتے ہیں، حیدرآبادیوں کے الگ ہوتے ہیں، بمبئی والوں کے الگ ہوتے ہیں، گجرات والوں کے الگ ہوتے ہیں، پاکستان والوں کے الگ ہوتے ہیں. اب تو فوڈ اسٹریٹ ہے وغیرہ، یعنی پوری سڑکیں جو ہیں سب صرف کھانا کھانا. لوگوں کو روٹی نہیں ملتی ہے اور ہم ہوٹلوں میں بیٹھے ہو. لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور ہمارے ایک ایک ہوٹل میں ڈنر جو ہے نا جی، وہ 5,000 روپے، 3,000 روپے، 4,000 روپے کا ڈنر ہوتا ہے اور مسلمان بچے بھوکے مر رہے ہیں. ماؤں کے سینوں میں دودھ خشک ہو گئے، پانی نہیں ملتا پینے کے. تو اصل وجہ یہ تھی کہ یہ یہود جو ہے یہ بڑی عیار قوم ہے. ان کے ایک یہودی نے باقاعدہ کتاب لکھی، چونکہ یہودیوں میں بھی فرقے ہیں نا، صہیونی الگ ہیں، یہودی الگ ہیں. صہیونی اور اسرائیلی اور انجائلی یہ سب الگ الگ ہیں، ان میں بھی فرقے ہیں. لیکن بڑے ذہین اور بڑے عیار لوگ ہیں. ان کے اپنے یہودی نے ایک کتاب لکھی ہے جو دنیا کا سب سے بڑا امیر آدمی ہے، فورڈ. اس کی گاڑیاں فورڈ آپ دیکھتے ہیں، فورڈ گاڑیاں چلتی ہیں. اس نے کتاب لکھی ہے کہ یہودی جو ہے نا، اس نے چوہے سے سیکھی ہے سیاست. سیاست میں اس کا استاد جو ہے وہ چوہا ہے. اسی لیے آپ نے کئی دنیا میں انہوں نے فلمیں بھی بنائی ہیں چوہے پہ کہ چوہا کیسے کام کرتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کی چھوٹی سی مثال یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا ایک بڑا تناور درخت ہوگا جس پہ منو کے حساب سے ثمر ہوگا، لیکن چوہا نیچے سے خندق کھودتے، غار کھودتے 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 آپ اس دن پتہ لگے گا جب درخت گر جائے گا. اسی لیے عربی میں چوہے کو کہتے ہیں فوائی ساقہ.
گناہگار کو کہتے ہیں نا فاسق، فاسق مانا اللہ کے حدوں کو توڑ کے نکلنے والا. تو چوہے کو بھی کہتے ہیں فاسق، کہ ادھر سے نکل جائے گا ادھر سے نکل جائے گا. اور ایسا خطرناک جانور ہے، اگر ادھر سے سرنگ شروع کرے نا پہلے نکلنے کا راستہ بناتا ہے. اور ایسا خطرناک جانور ہے کہ اگر اس کو مارنے کے بعد آپ پھینک دیں تو اس سے طاعون پیدا ہوتا ہے. طاعون کی جو بیماری ہے اس کا اصل جو ہے وہ یہ چوہا ہے. تو اب یہودیوں نے یہ سوچا کہ اسلام کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، ہماری اقلیت ہے، چند لوگ ہیں ہم، اور اسلام تو ماشاءاللہ کہاں اسپانیہ ہے اور کہاں غرناطہ ہے اور کہاں الحمرا ہے اور کہاں تاجکستان ہے اور کہاں ماورا النہر ہے اور کہاں چین ہے اور کہاں ہند ہے. اسلام تو پھیل گیا. اور کیونکہ اس دور میں یاد رکھو صحابہ کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، خیر القرون کا دور تھا، جہاں جہاں سے صحابہ گزرتے گئے لوگ خود بخود مسلمان ہوتے گئے، ان کے کردار کو دیکھ کر، ان کی صداقت کو دیکھ کر، ان کی امانت کو دیکھ کر. بیت المقدس کو جب حضرت عمر نے فتح کیا ہے تو لڑائی نہیں ہوئی. یہودیوں نے کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے ایک آدمی آئے گا جس کا نام عمر بن الخطاب ہوگا اور وہ خلیفہ ہوگا محمد الرسول اللہ کا، اور اس کی یہ علامات ہوں گی اور وہ بیت المقدس کو فتح کرے گا. آپ اپنے خلیفے کو بلا لیں، ہم دیکھ لیتے ہیں. اگر وہی حضرت عمر ہے تو ہم کیوں لڑیں؟ اس نے فتح کرنا ہے. اور اگر وہ عمر نہیں ہے تو پھر تم یہ فتح کر ہی نہیں سکتے، بلا وجہ تم لوٹ جاؤ واپس. حضرت عمر جب آئے انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا واللہ ہذا عمر، یہی عمر ہے، بغیر لڑے ہوئے چابیاں پیش کر. آج بیت المقدس تو ہے لیکن عمر کوئی نہیں. آج دنیا میں قادیانیت تو ہے، ارتداد تو ہے، منکرین حدیث تو ہیں، لیکن ابو بکر کوئی نہیں. رحمت دو عالم کی وفات ہو چکی ہے. آپ اندازہ کریں کہ پوری دنیا گویا ان کے لیے اندھیر ہو گئی. صحابہ کہتے ہیں واللہ ما رأینا اضواء یوم لما قدم رسول اللہ. صحابہ کہتے ہیں اس دن سے روشن دن ہم نے نہیں دیکھا جس دن حضور مدینے آئے تھے. معلوم ہوتا تھا آج تو سورج اور چاند سارے کھلے ہوئے ہیں. اور فرماتے ہیں واللہ ما رأینا اظلم یوم یوم مات رسول اللہ. اور خدا کی قسم جس دن حضور فوت ہوئے پوری دنیا میں اندھیرا چھا گیا. وہ کہتے ہیں ایسا تاریک دن ہم نے نہیں دیکھا. اسی لیے بی فاطمہ رو پڑی نا اور کہا کہ سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا، کہ اللہ آج مجھ پہ اتنی مصیبتیں گر پڑی ہیں کہ اگر یہ دن پہ گرے تو دن بھی رات میں بدل جائے گا. حضور کی وفات کے بعد بی فاطمہ 6 مہینے صرف زندہ رہی اور وہ بھی بستر پہ صاحب فراش ہو. کوئی معمولی بات تھی حضور کی وفات؟ کوئی معمولی بات تھی فراق محمد مصطفیٰ؟ کوئی معمولی بات تھی کہ آج آفتاب رسالت جو ہے وہ غروب ہو گیا؟ حضور نے اپنی زندگی میں حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں لشکر بھیجا تھا کہ مرتدین مسیلمہ بن الکذاب سے جا کے لڑائی کرے. اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. مسیلمہ اس کا نام تھا، بنی تمامہ سے تھا، یہ ریاض کے قریب جگہ ہے وہاں سے تھا. بنو حنیفہ بہت بڑا قبیلہ تھا. اس زمانے میں بھی اس کے ساتھ 70,000 کا لشکر تھا جنگ لڑنے والا. تو اب ابھی حضرت اسامہ کا لشکر مدینہ شریف سے کوئی 5-10 کلومیٹر پہ تھا. حضور کی وفات ہو گئی. صحابہ سب رک گئے، واپس آئے، جنازے میں شریک ہو گئے اور آپ کی تجہیز و تکفین و تدفین میں شریک ہو گئے. اب مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اب کیا کیا جائے. تو سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی
بڑے بڑے جو صحابہ ہیں جلیل القدر، ان سب نے آ کے حضرت ابو بکر سے کہا کہ حضرت آپ حکم دیں لشکر واپس بلا لیں، اب مدینے کے داخلی استحکام کی ضرورت ہے، ایسا نہ ہو ہم لشکر باہر بھیج دیں اور دشمن ہم پر حملہ کر دیں۔ حضور کے موجودگی تو الگ بات تھی نا، اب تو اللہ کی طرف حضور چلے گئے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں، لہذا لشکر کو واپس بلا لیں۔ پتہ ہے ابو بکر نے کیا کہا؟ اس نے کہا عثمان، علی، عمر تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن واللہ خدا کی قسم مدینے میں اتنی بد امنی ہو جائے کہ جنگل کے بھیڑیے آ کر حضرت ابو بکر کی ٹانگیں کاٹ لیں، میں وہ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن جس لشکر کو حضور نے روانہ کیا ہے میں واپس نہیں بلا سکتا۔ حضور نے بھیجا ہے، میں کون ہوں اس کو واپس بلانے والا؟ جو پرچم حضور نے اٹھایا ہے اٹھا رہے گا۔ تم ڈر رہے ہو یہی ہوگا نا کہ مدینہ منورہ میں بدامنی ہو جائے گی، میری خلافت چلی جائے گی، میری حکومت چلی جائے۔ حضرت اسامہ نے جا کر مسیلمہ کا مقابلہ کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے نصرت دی کہ اس کی پوری قوت کو انہوں نے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اور کچل کے رکھ دیا، اور یہ وہی مسیلمہ ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس کا قتل کرنے والا کون تھا؟ وحشی، جس نے سیدنا حمزہ کو شہید کیا تھا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ، حضور کے چچا ہیں، اور اس نے صرف شہید نہیں کیا، شہید کر کے ٹکڑے ٹکڑے کیا، شہید کر کے آپ کا سینہ کاٹا، شہید کر کے آپ کا کلیجہ نکالا اور لا کے ہندہ کو دیا، اور ہندہ نے کچا چبایا کلیجے، لیکن اللہ کی شان دیکھیں مسلمان ہو گیا۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہماری لشکر جو ہے مسلمہ کے سامنے آمنے لشکر کھڑا ہے، اور مسلمہ اپنی فوجوں کو ترتیب دے رہا ہے، اپنی صفیں بنا رہا ہے، اور ہم اپنی صفیں درست کر رہے ہیں، جو کہ لڑائی جو تلوار سے ہوتی تھی یا نیزے سے ہوتی تھی یا تیروں سے ہوتی تھی، یہ ایٹم والی لڑائی تو نہیں تھی نا، یہ تو دنیا کے بزدل قوم جو ہے نا وہ لڑائی کرتی ہے، دور سے آیا مار کے بھاگ گیا۔ یہ دنیا کی بدترین بزدل قومیں ہوتی ہیں جو دور سے آ کے پھینک کے بھاگ جائیں۔ لڑو بھی آؤ، میدان میں آؤ۔ یہ تو نئی ٹیکنالوجی ہے نا جی، اب ایک بچہ ہو 6 سال کا، اس کے ہاتھ میں پسٹل ہو، اب بڑے بڑے پہلوان کو گرا دے گا۔ یہ تو ٹیکنالوجی کی جنگ ہے نا، کوئی بہادری کی جنگ تو ہے نہیں۔ وہ کہتے ہیں صحابہ کہ ہم نے دیکھا کہ دور سے ایک آدمی گھوڑے پہ آ رہا ہے، اور اتنی تیز گھوڑا دوڑا رہا ہے کہ اس کے پیچھے مٹی کا بادل بنا ہوا ہے، اور اس نے چہرے پہ ڈاٹھا باندھا ہوا ہے، نظر نہیں آ رہا کون ہے۔ اور ہم اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں اللہ عالم ہمارا دشمن ہے، دوست ہے، کیا پتہ کون ہے۔ یہ سارا لشکر کس کا ہے؟ صحابہ کا ہے، لیکن ان کو آنے والے کا پتہ نہیں چلا ہے۔ تمہارے پیر تو گردن جھکا کے بتا دیتے ہیں تیرے گھر میں جادو ہے۔ یہ تو 1 منٹ بھی نہیں لگاتے نا بدبخت، 1 سیکنڈ کی مہلت تو دیں کسی کو۔ ٹیلی فون پہ ہو، اچھا 2 منٹ ہولڈ کریں، ہاں تم پہ جادو کو ہو گیا ہے، تاکہ گاہک پکا ہو جائے نا۔ اب جادو نکالنے کے لیے پھر محنت کرنی پڑے گی نا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک ان پیروں میں سے ایک پیر صاحب یہاں بھی آئے تھے، مجھے بھی کبھی کبھی آ جاتے ہیں ملنے کے لیے۔ وہ یہ اکثر باتیں بتاتا رہتے ہیں، اس سے کوئی بات پوچھ رہی ہو نا جی، اچھا وہ بیماریوں کا علاج بھی اسی طرح بتاتے ہیں۔ آپ ٹیلی فون کریں، وہ کہے گا جی آپ ہولڈ کریں، بس آپ کا علاج جو ہے فلاں چیز ہے۔ مجھے گھٹنوں میں تکلیف ہے نا، میں ویسے الحمدللہ اللہ کے حرم میں جھوٹ تو نہیں بولتا۔ مجھے بھی اس نے ٹیلی فون کیا، کہتا ہے کہ حضرت آپ مولانا مکی صاحب بات کر رہے ہیں نا؟ میں کہا ہاں جی بات کر رہا ہوں۔ فرمایا، کہتا ہے مجھے پتہ لگا ہے آپ کے گھٹنوں میں تکلیف ہے، ابھی میں نے مراقبہ کیا تھا اس لیے فون کر رہا ہوں۔ آپ کا علاج جو ہے وہ کوبرا سانپ کا تیل جو ہے نا وہ اس سے مالش کریں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں نے کہا جی میرے لیے تو کوبرا بھی آپ ہیں، سانپ بھی آپ ہیں، میں کہاں جا کے کوبرا پکڑوں؟
اور میں نے کہا پیر صاحب میرے لیے آپ سب کچھ ہیں، آپ خود کو براہیں، آپ خود تیل، اچھا میں بنا کے بھیج دوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ملتے رہتے ہیں، تعلق تو الگ بات ہے نا، تعلق تو ہوتا ہے۔ بڑے بڑے شیعہ مجتہد آتے ہیں ملنے کے لیے، حالانکہ بڑے بڑے مجتہد ہیں اور علم بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بڑے بڑے یعنی آپ حیران ہوں گے کہ آپ کی لغت کی کتابیں جتنی ہیں وہ عیسائیوں نے لکھی ہیں، آپ کی نحو کی جتنی کتابیں ہیں ساری شیعہ نے لکھی ہیں۔ اسی لیے آپ نے پڑھا نہیں ہے، آپ طالبوں سے پوچھیں نا، لکھا ہوتا ہے ذرا بدایت بکرن، ذرا بکرن، ان کو صرف زید بکر عمر حضرت عمر ملے تھے مارنے کے لیے، مثال یہی دینی تھی اور کوئی نام نہیں ملتا تھا۔ یہ ہے نا، بڑے بڑے لوگ، زبخشری ہے، کشاف ہے، مبرد ہے، اخفش ہے، بڑے لوگ ہیں، علم اتنا بڑا ہے کہ حضرت محدث کشمیری فرماتے تھے کہ لم یدرک اعجاز القرآن الا الاعرجان، فرماتے تھے قرآن کے اعجاز کو ان دو لنگڑوں نے سمجھا ہے لیکن افسوس کے وشیع ہے۔ اعجاز کو سمجھا لیکن حکم قرآن کو نہیں سمجھا۔ یاد رکھو، اعجاز مانا ہوتا ہے قرآن کی فصاحت و بلاغت، لیکن جو قرآن نے کہا کہ میں صحابہ سے راضی ہوں وہ سمجھ نہیں آئی بات نہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ یہ جو مرزا قادیانی کا خلیفہ اول تھا نا، حکیم نور الدین، بڑا قرآن کا اس پہ نظر تھی اس کی، اسی نے گمراہ کیا تھا نا حضرت کو، پھر دونوں پکے گمراہ ہو گئے، ایک صحابی بن گیا ایک نبی بن گیا۔ تو اب جناب وہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بندہ کون ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس شریف آدمی کو اس کا گھوڑا بھی ایسا شاندار گھوڑا تھا کہ وہ معلوم یہ ہوتا تھا کہ زمین سے 2 فٹ اونچا اوپر اڑتا ہوا آ رہا ہے، اور اس نے ہمارے لشکر کو کراس کیا اور سیدھا وہاں اپنا گھوڑا جا کے پہنچایا جہاں مسیلمہ کھڑا تھا وہ جھوٹا نبی، اور تلوار نکال کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ڈاٹا کھولا اور کہا ان الواحشی فزت برب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم آج میں سرخرو ہو گیا، اب میں محمد کے سامنے جانے کے قابل ہو گیا، آج میں نے محمد کے دشمن کو قتل کیا۔ بس پھر تو انہوں نے جنگ ہارنی تھی۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا، بات سمجھیں، دماغوں میں بٹھائیں، کہ جب مسیلمہ ختم ہو گیا، فتنے ختم ہو گئے، کفر ختم ہو گیا، خیبر میں یہودیوں کی طاقت ملیا میٹ ہو گئی، اور حضور مدینے سے چل کے تبوک جا بیٹھے۔ اندازہ کریں آپ، کبھی اسلام کی تاریخ کو بھی پڑھا کرو۔ حضور کو پتہ لگا کہ ہرقل روم جو ہے وہ تیاری کر رہا ہے جنگ کی، حضور نے صحابہ کو حکم دیا کہ بجائے اس کے کہ وہ ہم پہ حملہ کریں، ہم نکل کے باہر حملہ کرتے ہیں۔ یعنی اندازہ کریں کہ روم کے مقابلے پر میرے مدنی نے غزوہ تبوک، غزوہ جو اسرا کا جو آیا ہے ذکر، اس میں حضور آپ تبوک تشریف لے گئے کہ اگر لڑائی ہو روم سے، تو روم کے پاس تو اس زمانے میں 1,90,000 مسلح فوج تھی، ٹرینڈ فوج تھی۔ آپ حیران ہوں گے نا جی، اس زمانے میں جب لڑائیاں ہوتی تھیں، کیسر اور کسرا کی فوج سر سے لے کر پاؤں تک سارا خود چڑھا ہوا ہے، اور اس کے بعد زرہ چڑھی ہوئی ہے، آنکھوں کے سوا کوئی جگہ خالی نہیں ہوتی تھی جہاں آپ تیر ماریں یا تلوار ماریں۔ حضرت خالد کے سامنے بھی ایسا ایک لشکر آیا کئی ہزار کا، جو سر سے پاؤں تک بالکل لوہے میں چھپا ہوا تھا۔ صحابہ نے حضرت خالد سے کہا کہ آج جس لشکر سے مقابلہ ہے نا، ہم نہیں جیت سکتے۔ انہوں نے کہا بات کیا؟ انہوں نے کہا ان بدبختوں کو لوہے کو کیا ماریں، تلوار ماریں تلوار ٹوٹ جاتی ہے، نیزہ ماریں نیزہ ٹوٹ جاتا ہے، تیر ماریں تیر لگتا نہیں۔ اب ہر بندہ نشانہ آنکھ میں تو نہیں لگا سکتا نا۔ حضرت خالد بن الولید نے فرمایا خدا کے بندو، ہم نے پہلے جتنی جنگیں لڑی ہیں اور فتح ہوئی ہے ہماری قابلیت سے ہوئی ہے، وہ تو اللہ کی مدد سے ہوئی ہے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، مدد اللہ کی ہے، ہم کیا ہے؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، اللہ کبھی کبھی چھوٹی جماعتوں کو بڑوں پہ غلبہ دیتے تھے، ہم تو اس کے نام پہ لڑنے والے ہیں،
ہمیں کیا لوہا ہو پیتل ہو چاندی ہو سونا ہو ہمیں کیا ہے. انہوں نے کہا حضرت لیکن اسباب تو ہے نا، آخر پانی پیئیں گے نا پیاس لگے گی، بھوک لگے گی کھانا کھائیں گے نا. اسباب کی حد تک ہم جنگ نہیں لڑ سکتے. خالد نے کہا تم فکر نہ کرو، میں ان کو ایسا ماروں گا نا، میں ان کو ایسا سبق پڑھاؤں گا کہ زندگی میں یاد رکھیں گے. صحابہ کہتے ہیں ہمارا کیا کہہ رہا ہے؟ خالد بن ولید نے فرمایا کہ جب میں اشارہ کروں نا فوج کو ہٹنے کا تو پیچھے ہٹنے شروع کرنا ہے. حضرت خالد کا جب مقابلہ ہوا تو اپنے آپ کو شکست خوردہ تصور کر کے پیچھے ہٹتے گئے اور وہ چڑھتا آیا، دشمن چڑھتا آیا. دوپہر کے وقت میں ایسی جگہ خالد لے گئے جہاں ماں سوائے سورج کی تپش کے کچھ نہیں تھا. وہ تو 2 گھنٹے میں لوہا سارا گرم ہو گیا، مرنے لگ گئے. حضرت خالد نے کہا آپ پکڑ کے ان کو مارو، تیر چلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ان کا خود اتارو اور مارو ان کے منہ پہ. وہ تو گرمی میں تڑپنے لگ گئے، مرنے لگ گئے. ایسی جگہ پہ لے گیا حضرت خالد کہ جہاں نہ درخت تھا، نہ سایہ تھا، نہ پانی تھا. خود ہٹتا گیا، وہ بڑھتے آئے کہ خالد شکست کھا رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے جب مسلمانوں کی مدد کی، حضور تبوک پہنچ گئے سارا لشکر لے کے روم کی انتظار میں کہ روم اگر لڑتا ہے تو لڑائی مدینے میں نہ ہو، تبوک میں ہو. ہرقل سمجھدار بادشاہ تھا، اس نے ایک وفد بھیجا. اس نے کہا کہ ان چیزوں کو نوٹ کرو، وہاں جا کے حضور کو ملو، اور یہ چیزیں میں نے کتابوں میں پڑھی ہیں نوٹ کرو. اگر یہ کتابیں ہیں تو پھر وہ سچا نبی ہے، اس سے ہم نہیں لڑ سکتے، سلو کر کے ہٹاؤ. اور اگر یہ نشانیاں نہ ملیں تو پھر ہمیں یہ بتانا، پھر میں فوج لے کے چڑھائی کروں. جب وہ آئے انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا وہ تو ساری نشانیاں حضور میں موجود ہیں، حضور تو سچے نبی ہیں. انہوں نے ہرقل کو اطلاع سے کہا بس سلو کر کے ہٹ جاؤ. بغیر لڑائی کے روم ہار گیا. اتنی بڑی طاقت. تو اب اس بات کو کہنے کا، سمجھنے کا، میرے ساری یہ لمبی تمہید باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ اب یہودیوں نے سمجھا کہ ہم اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اب نصارہ نے سمجھا کہ ہم اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس وقت دنیا میں یہ 2 مذہب موجود تھے، ایک یہودیوں کا، ایک نصرانیوں کا. انہوں نے کہا کیا کہیں؟ انہوں نے کہا حضور سے سلو کرو اور کوشش یہ کرو کہ اکثر مسلمان ہو کہ اندر مسلمانوں میں گھس جاؤ اور پھر فتنے پیدا کرو. یہ انہوں نے اندر آنے کے بعد پھر فتنے پیدا کیے، کہیں روافض پیدا کیے، کہیں خوارج پیدا کیے. ادھر بھی یہودی ہے، ادھر بھی یہودی ہے. شیعہ کی بنیاد رکھنے والا بھی یہودی ہے، اور اہل بیت کا دشمن خارجی جو ہے وہ بھی یہودی ہے. جیسے آج ہو رہا ہے، مارنے والے کو بھی وہی دیتے ہیں، مرنے والے کو بھی وہی دیتے ہیں. تم ڈٹ جاؤ، تم مارو، تم بالکل نہیں ہٹنا، دونوں کو مدد کا ہم کریں گے. انہوں نے بھی اسی پالیسی پہ عمل کیا اور انہوں نے پھر فرقے بنائے. کچھ لوگ جو ہیں وہ اکانومی پہ قبضہ کریں، اقتصادیات پہ قبضہ کریں. کچھ لوگ جو ہیں وہ مسلمانوں کی قرآن حدیث کی تفاسیر میں، شروحات میں، احادیث میں جھوٹی حدیثیں اور جھوٹے اقوال ملا کے اندر داخل کریں. ابھی تو جو صحابہ ہیں پتہ کر لیں گے یہ جھوٹی بات ہے، تابعی ہیں پتہ جھوٹ، لیکن 200 سال کے بعد کون پتہ کرے گا؟ 1000 سال کے بعد کون پتہ کرے گا؟ جہاں ساری کتاب صحیح ہو، اندر 10 روایتیں جھوٹی ملا دیں، وہ تو پھر کوئی عالم ہی پکڑ سکتا ہے نا، ہر آدمی تو نہیں پکڑ سکتا. یہی وجہ ہے نا کہ تمہارے لوگ تاریخ لکھتے ہوئے ٹھوکر کھا جاتے ہیں کہ وہ ساری روایتیں جو ہے یہودیوں کی بھری ہوئی ہیں، ان کو وہ صحیح سمجھ بیٹھتے ہیں بیچارے. اور جتنی تاریخ کی کتابیں اکثر ان لوگوں نے لکھی ہیں جن کے پیچھے یہودی ہیں. تو سیدنا ابن عباس جیسا آدمی جو حبر المفسرین ہے، جس کے سینے پہ میرے مدنی سرکار نے ہاتھ رکھا ہے اور دعا کی کہ اللہم علمہ التأویل، اللہ میرے ابن عباس کو قرآن کی تفسیر کا علم نصیب فرما دے. اتنا بڑا مفسر ہے کہ حضرت عمر اصحاب بدر کو پیچھے بٹھاتے تھے، ابن عباس کو آگے بٹھاتے. تو صحابہ نے اعتراض کیا کہ دیکھو ابن عباس تو ہمارے اولاد سے بھی چھوٹا ہے، ہماری بیٹوں سے چھوٹا ہے، پوتوں سے چھوٹا ہے،
حضرت عمر زیادتی کرتے ہیں، اس کو ہمارے آگے بٹھا دیتے ہیں۔ حضرت عمر کو بات پہنچی کہ بدر کے صحابہ ناراض ہیں، بزرگ صحابہ جو ہے نا، بوڑھے بوڑھے وہ سارے ناراض ہیں، وہ کہتے ہیں بچے کو آگے بٹھا دیتا ہے۔ حضرت عمر خاموش رہے۔ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ حضرت عمر نے فرمایا سورۃ النصر کی تفسیر کرو۔ سب صحابہ نے تفسیر بیان کی، سب نے صحیح ترجمہ بیان کیا، سب نے صحیح بات بیان کی۔ اب آخر میں حضرت عمر نے فرمایا ابن عباس سے، ابن عباس اس سورت کا ترجمہ تو یہی ہے، لیکن اس سے کیا مفہوم ہوتا ہے؟ حضرت ابن عباس نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین فیہا اشارۃ الی وفات رسول اللہ، اس سورت میں اشارہ ہے کہ محمد مدنی کی وفات قریب آ گئی۔ حضرت عمر نے فرمایا ابن عباس کیسے اشارہ ہے؟ فرمایا اللہ کا نبی دین کے لیے آتا ہے، جب دین غالب آ گیا، دین میں فوجوں کی فوجیں آنے لگ گئیں تو حضور کا کام ختم ہو گیا۔ جب کام ختم ہو گیا تو پھر معلوم ہوا کہ جانے کے دن قریب آ گئے ہیں۔ اس لیے حضرت عمر نے فرمایا یا اصحاب بدر، اس لیے میں اس بچے کو آگے بٹھاتا ہوں کہ جو بات اس نے سمجھی تم میں سے کسی نے نہیں سمجھی ہے۔ علم تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک عورت میں حضرت عمر کی خدمت میں آئی، برقعے میں ہے، سیدنا امیر المومنین کی خدمت میں آ کے عرض کیا، بات شروع کی کہ یا امیر المومنین ان زوجی یصوم النہار ویقوم اللیل، میرا خاوند جو ہے دن میں روزے رکھتا ہے، رات کو تہجد پڑھتا ہے۔ بات شروع کی، آپ نے فرمایا نعم الرجل، تیرا زوج، تیرا خاوند تو بہت اچھا آدمی ہے، تم خوش نصیب ہو، ایسا تمہیں شوہر ملا ہے، اتنا عابد زاہد آدمی تمہیں ملا ہے، ماشاءاللہ، تم تو بیٹی بڑی خوش نصیب ہو۔ عورت ہٹ گئی بیچاری، اور جب ہٹ گئی تو حضرت ابن عباس نے فرمایا عمر تم نے تو سمجھا ہی نہیں، وہ تو بیچاری شکایت کرنے آئی تھی، تم نے اس کی تعریف کر کے بھگا دیا۔ تو تعریف کر رہی، شکایت کہاں کر رہی تھی؟ وہ تو تعریف کر رہی تھی کہ یصوم النہار ویقوم اللیل، کہ رات کو ساری رات تہجد پڑھتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا عمر یہی تو شکایت ہے کہ حضرت صوفی بن گئے ہیں، بیوی کا حق ادا نہیں کرتے، باقیوں کو ہو جاتا ہے غلبہ ہو جاتا ہے نا عبادت کا، یہ پھر سمجھتے ہیں ہم آسمان سے نیچے آ گئے ہیں۔ بس اسلام نام ہے ہر کسی کا حق ادا کرو، جو بیوی کا حق ادا نہیں کرتا وہ کون سے ولی اللہ ہے؟ لاکھ تہجدیں پڑھو، اگر بیوی کا حق ادا نہیں کیا جہنم۔ آتے کل بھی حق حقہ، ہر حق والے کو حق دو، اولاد کا حق ہے، بیوی کا حق ہے۔ حضور نے فرمایا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تیرے نفس کا بھی حق ہے، اس کو آرام پہنچاؤ، تیرے رشتہ داروں کا بھی حق ہے، تیری اہل کا بھی حق ہے، اولاد کا بھی حق ہے، تیرے ہمسائے کا بھی حق ہے، تیرے آنے والے مہمان کا بھی حق ہے، وَلِجَارِكَ حَقٌّ، تیرے ہمسائے کا بھی حق ہے، سب کے حق ادا کرو، پھر اسلام ہے۔ یہ مانا نہیں ہے کہ ساری رات تہجد پڑھ لیتے ہو تو تم بڑے ولی اللہ بن گئے، لوگوں کو گالیاں دو اور تہجد پڑھتے رہو، کیا فائدہ ہوگا؟ ساری رات تہجد پڑھو، سارا دن روزے رکھو، ہمسایہ بھوکا مر رہا ہے، انشاءاللہ قیامت میں جہنم ملے گی۔ لوگوں کو حج پہ بھیج رہے ہو، محلے میں غریب بھوکے مر رہے ہیں، لوگ حج پہ آ رہے ہیں، کیوں؟ پتہ لگے فلاں کمپنی والے نے اپنے ملازمین سے 10 آدمیوں کو حج کرایا تاکہ سارے ملک میں اشتہار لگے کہ بڑے نیک ہیں حضرت، تاکہ کسٹم زیادہ سے زیادہ ڈیوٹی زیادہ سے زیادہ ہضم کر جائیں۔ یہ جو مولویوں کو چندہ شندہ دیتے ہیں زکات صدقات خیرات، اس لیے تھوڑا دیتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، بھی ہمیں نہیں دیں گے تو انکم ٹیکس والوں کو دیں گے، سیل ٹیکس والوں کو دیں گے، پھر چلو مولوی کے منہ پہ مارو، یہ بھی خوش رہے گا، ٹیکس بھی بچ جائے گا۔ یہ اللہ کے لیے تھوڑی دیتے ہیں، سب دکھلاوا ہوتا ہے۔
مسجد بنا رہے ہیں جناب، 2 کروڑ لگا دیا. ابھی نمازی کتنے ہیں؟ 10 کروڑ لگا دو. مسجد کا معنی ہے ایسی جگہ بناؤ آباد ہو نمازی آئیں. نہیں، اب جو مدینہ منورہ کا حرم بنا ہوا ہے اس کا کوئی مقابلہ ہے؟ لیکن جو حضور کے زمانے میں مسجد تھی، ایمان سے کہیں یہ ساری مسجدیں اس پہ قربان نہ کر دیں. اس وقت چھڑیوں کی چھت تھی، بارش ہو جائے تو صحابہ کے اوپر گرتی رہتی تھی. سجدہ کرتے تھے تو نیچے سارا مٹی اور کیچڑ تھی اور چھوٹی چھوٹی کنکر تھے. لیکن اس ایک چھڑی کی قیمت بھی نہیں تیری ساری دنیا جس کو ہاتھ لگایا ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس نے کہا حضرت یہ عورت شکایت کر رہی. انہوں نے کہا تعریف کر رہی ہے. کیسے شکایت کر؟ انہوں نے کہا حضرت وہ کہتی ہے کہ جناب کو آج کل صوفی بنے ہوئے ہیں، رات کو تہجد پڑھتے ہیں، دن میں روزے رکھتے ہیں، اور میرے حقوق اور آپ گھر میں. اچھا میں نے مسئلہ سمجھا نہیں. اب سمجھا بھی تم نے ہے تو اس کا مقدمے کا فیصلہ بھی تم کرو. حضرت نے اس کے شوہر کو بلایا، اس کو کہا کہ حضرت ماشاءاللہ آج کل روزے کا اور نفلوں کا بڑا حملہ ہے آپ پر. انہوں نے کہا جی حضرت کیا ہے؟ انہوں نے کہا بیوی کا حق. انہوں نے کہا جی قرآن شریف میں لکھا ہے کہ بیوی کا کیا حق ہے؟ یہ تو لکھا ہے نماز پڑھو قم اللیل الا قلیلا، یہ تو حکم لکھا ہوا ہے. یہ لکھا ان تصوموا خیر لکم، یہ تو لکھا ہوا ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ بیوی کا کتنا حق بنتا ہے؟ یہ قرآن کے. انہوں نے کہا قرآن میں لکھا ہوا ہے بے وقوف. قرآن میں لکھا؟ انہوں نے کہا بالکل. انہوں نے کہا قرآن نے ایک آدمی کو کتنی بیویاں کرنے کی اجازت دی ہے؟ انہوں نے کہا جی 4. انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ ہر عورت کا 4 رات حق ہے. 3 راتیں تم نفل پڑھا کرو، 1 رات بیوی کا حق بھی ادا کیا کرو. یہی تو قرآن ہے. اللہ نے جن کو عقل دیا تھا نا، تو اسی لیے حضرت عمر نے بیوی اپنی بیٹی سے پوچھا تھا، بی بی حفصہ سے جو بیوی ہے محمد مصطفیٰ کی، پوچھا تھا کہ بیٹی ایک عورت اپنے خاوند سے کتنا عرصہ دور رہ کے پاک رہ سکتی ہے؟ اس نے کہا عمر قرآن نہیں پڑھا تم نے؟ بیٹی ہے جناب، لیکن عمر کی بیٹی ہے نا، مولوی مکی کی بیٹی تو نہیں جو ڈش پہ بیٹھی ہو، جس کو میک اپ کا فکر ہو کہ جناب یہ آج کل کون سا کلر جو ہے ان ہے اور کون سا ڈیزائن ان ہے. آج کل تو نئے جو شلوار ہے نا، پتہ ہے اس کا نام مولوی شلوار ہے. ہمیں چڑھانے کے لیے ان نے عورتوں کی ٹانگوں پہ مولوی بٹھا دیا. وہ اونچی ہوتی ہے نا، پنڈلی تک ہوتی ہے نا اونچی، تو اس لیے مولوی اونچی چادر اور شلوار پہنتا ہے، لہذا نام ہو گیا مولوی. انہوں نے کہا اچھا ہے چلو ابھی تم اپنی عورتوں کی ٹانگوں پہ مولویوں کو بٹھاؤ، خوش ہو جاؤ، مولوی کی بے عزتی کرو، تم خوش ہو جاؤ. پتا ہے مولوی کون ہوتا ہے؟ پتا بھی ہے. تم مولوی اسی کو کہتے جیسے داڑھی رکھی ہوئی ہو. یوں سمجھ لو کہ آپ کے ملک میں یا ہند و پاک میں شاید 1 یا 2 مولوی ہوں. لفظ مولوی ایسا سستا لفظ نہیں ہے، یہ مصطلحات علماء میں ہے. الحافظ والحجت والثقۃ والمولوی، یہ لفظ جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جس کو اتنے آدار احادیث با سند کے حفظ میں ہوں. کتنے مولوی ہیں وہ؟ یہ تو انگریز نے ہم سے دشمنی کی، مولوی کے لفظ کو عیب بنا دیا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضرت ابن عباس کی طرف 6000 قول یہودیوں نے گھڑا ہے، حالانکہ 450 قول ہے سارا ابن عباس کا جو صحیح ہے. یہ ساری بات میں نے اس لیے کی تھی. آپ پڑھتے ہیں نا ان ابن عباس ان ابن عباس ان ابن عباس ان ابن عباس، ساری اسرائیلی روایات ہوتی. اب اس کھڑے اور کھوٹے کی تمیز کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے اور استادوں کے دروازے پہ جانے کی ضرورت ہے. وہ مطالعے سے حاصل نہیں ہو سکتا. مطالعے سے آدمی پروفیسر تو بن جاتے ہیں، سکالر تو بن جاتے ہیں، ڈاکٹر تو بن جاتے ہیں، عالم نہیں بن سکتے. فَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، جب تک دروازے سے داخل نہ ہوں اس وقت تک علم حاصل نہیں ہوتا. اسی لیے آج کل ماشاءاللہ آپ دیکھیں نا ٹی وی پہ بیٹھ جاؤ شام تک، کئی تمہیں ملیں گے جنہوں نے علم کے پرخچے اڑا دیے ہیں ماشاءاللہ. ایسے ایسے فتوے گھڑیں گے کہ ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ آپ مفتی جو بنے ہیں مفت سے ہیں یا فتوے سے ہیں. دیکھو نا مفت جو کام کرا وہ بھی تو مفتی ہوا نا، اور ایک ہوتا ہے فتوے دینے والا مفتی. یہ ہمارے یہاں اکثر جو ہیں یہ مفت والے مفتی ہیں.
اور صحیح معنوں میں علم والے جو ہیں قلیل من عبادی شکور، یہ میں نہیں کہہ رہا، حضور نے فرمایا ہے کہ علامات قیامت میں ہے یکثر القراء ویقل العلم، قاری تو بہت قرآن پڑھنے والے ہو جائیں گے لیکن علم اٹھ جائے گا۔ حضور نے فرمایا قاری بہت ہو جائیں گے۔ اب دیکھو ہر مسجد میں قاری ہیں، ہر مسجد میں جاؤ ایک ایک دو دو تین تین چار شبینے پڑھنے والے قاری ہیں، کوئی سنے نہ سنے ساری رات سپیکر لگا کے محلے کو جگا رہے، لیکن علم انقا ہو گیا، اور آنے والے دور میں خدا جانے کیا ہوگا۔ کہتے ہیں جی کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے خواب میں شیطان بہت تنگ کرتے ہیں۔ یہ تو تعلق کی بات ہے نا، جس سے تعلق ہوگا وہ تنگ تو کریں گے۔ اس کا علاج ہے کہ قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اور آیت الکرسی تین تین دفعہ پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے سارے بدن پہ پھیر کے سو جاؤ، انشاءاللہ شیطان کوئی تنگ شنگ نہیں کریں گے۔ میں نے پہلا عمرہ کیا ہے اپنی نانی کے ساتھ ویل چیئر پہ، ٹھیک ہے، ان کے بالوں کی چاروں طرف سے میں نے بال کیا ہے، عمرے کے بعد میں نے بال کے لیے چاروں طرف سے کٹ والی پتہ نہیں کیا کیا۔ بہرحال اگر تھوڑے تھوڑے بال کاٹے ہیں دم پڑ گیا، سارے بال کاٹو اور ایک بکری دم بھی دو۔ میرا سفر بہت لمبا تھا، تھک گیا تھا، اس لیے بال نہیں کٹتے، اسی طرح سو جاتے، جب تھکان اتر جاتی جال کے بال کٹوا لے۔ یہ کون سا مسئلہ تھا بھائی؟ عمرہ کرتے کرتے تھک گئے، احرام میں سو جاؤ۔ تم تھک گئے تھے، تم نے کہا احرام سے تو جان چھوڑاؤں نا۔ میرا بھائی طواف کرو یا عمرہ کرو، دعا کرو اللہ سے، یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو دے۔ کینچی سے تھوڑے تھوڑے بال کاٹے ہیں، دم پڑ گئی، الحمدللہ، بال بھی کٹوائے، ایک بکری دم بھی دیں۔ یہ کوئی فیشن ہے عمرہ کرنا ہے تو انسانوں کی طرح کرو، یا اس طرح پھرواؤ اور سارے سر کے بال کٹاؤ جیسے محمد مصطفیٰ نے کیا۔ حضور نے ہر عمرے اور حج میں اس طرح پھروایا، صرف ایک دفعہ بال کٹوائے۔ میں نے عمرہ کیا ہے، دوسرے لوگوں کو دیکھا تو چھوٹے سے بال کٹ، بالکل جناب، بال بھی کٹوائیں، دم بھی ادا کریں۔ کہتے تھے کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ صحیح احادیث مبارک میں جو آیا ہے کہ اللہ نے انبیاء کو اصلاب طاہرہ سے پیدا کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ حضرت آدم سے لے کر یعنی حضرت عبداللہ تک کوئی آدمی بھی کافر مشرک نہ ہو۔ یہ کیا کس نے آپ کو کہا ہے؟ اصلاب طاہرہ کا معنی یہ ہے کہ جس نسب میں اللہ نبی پیدا کرتا ہے اس کے خاندان میں کبھی زنا نہیں آتا۔ یہ نہیں کہ کفر نہیں آتا ہے، شرک نہیں آتا۔ نبی کی بیوی کافرہ ہو سکتی ہے لیکن زانیہ نہیں ہو سکتی۔ حضرت لوط کی بیوی کافرہ تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، فخانتاہما، یعنی انہوں نے یہ نہیں کہ عرض میں اور عزت میں خیانت کی ہو، ان کو کفر ہو سکتا ہے لیکن زنا نہیں ہو سکتا۔ یہ معنی ہے اصلاب طاہرہ کا۔ اگر کسی میں حج کے دنوں میں مزدلفہ میں شدید سردی ہو جائے اور پاؤں پہ یا سر پہ کپڑا ڈال لیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ کہیں نہیں لکھا شریعت میں حج پہ آؤ سردی میں مر جاؤ سر پہ کپڑا نہ ڈالنا۔ 2-4 ریال خیرات کر دو احتیاط۔ حرم میں ہر نیکی پر 1 لاکھ ملتا ہے، ذکر ایک نیکی کا ہے نماز کا، باقی ساری نیکیاں اس پہ قیاس ہیں۔ حرم میں 1 گناہ 1 لکھا جاتا ہے، لیکن برباد کرنے کے لیے تو یہاں کا 1 بھی کافی ہے۔ چوری تو چوری ہوتی ہے، لیکن بادشاہ کے گھر چوری کرو پھر مزہ دیکھو کیا ہوتا ہے۔ میں نہر زبیدہ دیکھنا چاہتا ہوں، بالکل عرفات میں چلے جائیں، بالکل پہاڑوں کے ساتھ موجود ہے، چلی آ رہی ہے، کسی سے پوچھ لیں بتا دیں گے۔ اگر طائف سے ایک ڈرائیور ہے یا گروپ لیڈر جاتا ہے آتا ہے، وہ احرام نہ باندھے تو کوئی حرج نہیں۔ ہم نے 2 عمرے کر لیے تھے، لیکن مدینہ منورہ سے ہم نے احرام عمرہ نہیں باندھا، تو
تو آپ یا تو فوراً مدینے واپس جائیں، وہاں سے جا کے احرام باندھ کے آئیں، ورنہ آپ میقات چھوڑ کے آئے ہیں، دم بھی پڑ گئی اور عمرہ بھی قضا کرنا ہوگا، یعنی جہاں سے حضور نے باندھا تھا تمہیں وہاں سے باندھنے کا خیال نہیں آیا، باقی عمرے تم نے کر دی ہیں عاشق ماشاءاللہ نبی کے نام کو چوم چوم کے اپنے انگوٹھے کھا گئے، احسان محمد مصطفیٰ پہ چوم اپنے ہاتھ رہے، او بھائی جس نے حضور کا نام لیا اس کا منہ چومو، ہاں انگوٹھے چومنے کا کیا مطلب ہے؟ ہومیوپیتھک کے جو قطرے استعمال ہوتے ہیں اس میں الکوہل ہوتا ہے، بطور دوا جائز ہے، اپنی حیت بدل دیتا ہے الکوہل۔ 50 سال کی دادی ہے، 35 سال کی ماں ہے، 8-10 سال کا بچہ ہے، عمرے کے لیے آ سکتا ہے، بغیر محرم کے نہیں آ سکتا ہے۔ حضور کی مواجہہ میں سامنے کھڑے ہو کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، فتنہ محیا و ممات کیا ہے، جو زندگی میں فتنے آئے وہ محیا ہیں، جو موت کے وقت آئیں یا مرنے کے بعد آزمائشیں ہیں وہ فتنہ ممات ہیں۔ اگر ایک آدمی صفا مروا دوڑتے ہوئے وضو ٹوٹ جائے، بغیر وضو کے بھی صفا دوڑ سکتا ہے، اگر جا کے وضو کر لے اس کی مرضی ہے۔ ایک آدمی نے بینک میں سونا رکھا، قرضہ لیا، عمرہ کیا، توبہ کرو تاکہ یہ سودی قرضہ ہے، اور جا کے فوراً واپس کرو اور آئندہ نہ لینے کی قسم کھاؤ۔ میں نے کسی بات سے روکنے کے لیے قسم کھائی تھی کہ اپنے شوہر کو کہ آپ اگر آپ نے اللہ کی قسم کھائی تھی تو پھر کفارہ ادا کر دیں، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ میری چیزیں پاسپورٹ اور وغیرہ چوری ہو گئی ہیں، اللہ آپ کی مدد کرے، خدا کرے مل جائیں۔ اگر حالت احرام میں کوئی داڑھی کا بال گر جائے کچھ بھی نہیں ہوتا، گرتا وہ بال ہے جو مردہ ہو، خود نہ کھینچو۔ بریلوی اپنے طریقے سے نماز ادا کرتے ہیں، دیوبندی اپنے طریقے سے کرتے ہیں، وہابی اپنے، ان تینوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پتہ نہیں آپ نے مجھے آپ تفصیل سے لکھیں کہ ان کی کیسے ہے، ان کی کیسے ہیں، سب کی فقہ ایک ہے تو نماز کیسے الگ ہو سکتی ہے؟ عبد الوحید کے والد کو فالج کا حملہ، اللہ پاک شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائیں۔ یا اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما، آپ میرے لیے بھی دعا کیا کریں، اللہ شفا عطا فرما دے۔ کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ بیماری کیا ہے، لیکن اللہ کے تو علم میں ہے نا۔ اللہم رب الناس اذهب الباس اشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک، شفاؤک لا یغادر سقما۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفینا۔ بسم اللہ ارقیک، اللہ یشفیک عن کل داء یؤذیک۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اصلح احوالنا واحوال المسلمین، اللہم اصلح امورنا وامور المسلمین، اللہم اصلح اولادنا واولاد المسلمین، اللہم اصلح بناتنا وبنات المسلمین، اللہم اصلح ذریاتنا وذریات المسلمین، اللہم اصلح بلادنا وبلاد المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، یا اللہ ان کو والدین کا فرما برداری نصیب فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ جو دین کا کام کر رہے ہیں، تدریس ہے، تقریر ہے، تبلیغ ہے، یا اللہ ان کی قدم قدم پہ حفاظت فرما، یا اللہ دین والوں کی حفاظت فرما، مدرسے والوں کی حفاظت فرما، مسجد والوں کی حفاظت فرما، تبلیغ والوں کی حفاظت فرما، قرآن و حدیث والوں کی حفاظت فرما، فقہ والوں کی حفاظت فرما، ائمہ محدثین کی حفاظت فرما، یا اللہ امت محمد مصطفیٰ کو اتحاد و اتفاق نصیب فرما، یا اللہ ہمیں ہر باطل فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ مجاہدین فلسطین ہیں، کشمیر ہیں، جہاں ان کی قدم قدم پہ مدد فرما، یا اللہ مسلمانوں کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.